جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، وہ کہے گا اے لوگوں یہ دیکھو یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا نام اعمال، یہ ہے میری زندگی بھر کا کچا چٹھا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ خوش ہو کر کے کہے گا مجھے یقین تھا، مجھے پتا تھا میں اللہ کی بارگاہ میں ناکام نہیں ہوں گا، مجھے معلوم تھا میرا نام اعمال میرے داہنے ہاتھ میں ملے گا. جب دنیا کے لوگ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے میں اللہ کے احکام کے اوپر چلا کرتا تھا. فجر کی اذان ہوا کرتی تھی، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز لاؤڈ اسپیکر سے آیا کرتی تھی، مؤذن چلا چلا کر کے کہتا تھا کہ اذان نماز نیند سے بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے. میرے دوسرے ساتھی رات بھر موبائل میں لگے رہتے تھے اور فجر کے ٹائم سوئے پڑے رہتے تھے. میں سردی میں، گرمی میں، بارش میں اٹھ کر کے فجر کی نماز جا کر کے ادا کیا کرتا تھا، کیونکہ میں نے اپنے نبی سے سنا تھا، میں نے اپنے نبی کی حدیث سنی تھی کہ دنیا کی اندر سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو فجر کی 2 رکعت ہے. فجر کی 2 رکعتیں یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہیں. میں اپنی نیند کو قربان کر کے فجر کی نماز پڑھا کرتا تھا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا حساب مجھے مل کر کے رہے گا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں برباد نہیں ہوں گا. مجھے پتا تھا وہاں پہ عورتیں بھی آئیں گی، اللہ کی بارگاہ میں ایسی عورتیں بھی آئیں گی جنہوں نے سماج میں تانے سن لیے، ان کے ماں باپ نے بھی ان کو برا بھلا کہا، ان کے گھروں میں، ان کے خاندان میں ان کو برا بھلا کہا گیا، مگر وہ کبھی بغیر پردے کے باہر نہ نکلی، کبھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کی. جب ساری دنیا بے حیائی اور بے پردگی میں پڑی ہوئی تھی، اس مسلمان لڑکی نے اپنے پردے سے، اپنی شرم و حیا سے کوئی کمپرومائز نہ کیا. وہ بھی کل اللہ کی بارگاہ میں کہے گی انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اے اللہ مجھے پتا تھا، مجھے یقین تھا میری محنت کامیاب ہو جائے گی. مجھے پتا تھا جب ساری میری بہنیں جب بے حیائی کیا کرتی تھیں، غیر محرم لڑکوں سے باتیں کیا کرتی تھی، اے اللہ میں نے اپنی جوانی کو بچا کر کے رکھا، میں نے اپنے کردار کو بچا کر کے رکھا، میں نے کوئی غلط کام نہ کیا، میں نے اپنے جسم کو کسی ناجائز طریقے سے استعمال نہ کیا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب مجھے مل کر کے رہے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہترین زندگی عطا فرمائے گا. فی جنت عالیہ، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں اونچے اونچے مکانات دے گا. قطوفہا دانیہ، دنیا میں اس بیچارے کو کبھی پھل فروٹ ملے ہو یا نہ ملے ہو، جنت میں سارے پھل فروٹ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ مل جائیں گے. جنت کے پیڑوں کے جو پھل ہوں گے اس کے لیے جھکے ہوئے ہوں گے، اسے کوئی پھل توڑنے کے لیے چڑھنا نہیں پڑے گا، اسے کسی پھل کو توڑنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی. قطوفہا دانیہ، جنت کے پیڑ کے پھل اس کے لیے جھک جائیں گے. اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، میرے بندو تم نے دنیا میں بڑی محنت کی ہے، تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے امتحان جھیلے ہیں. میرے بندو تمہارے کھانے اور پینے کے دن ہیں، آج تمہارے موج کرنے کے دن ہیں، آج تمہارے مزے لینے کے دن ہیں، تم خوب کھاؤ، خوب پیو، خوب اپنی لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ. تو یہ انجام کس کا ہوگا؟ یہ داہنے ہاتھ میں جس کا نام اعمال ملے گا اس کا انجام. وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، اس کے لیفٹ ہینڈ میں دے دیا جائے گا. فیقول، وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے میری کتاب نہ دی گئی ہوتی، میرا نام اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا، آج کا یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یہ قیامت نہ ہوتی،
ہوتی، یہ حساب و کتاب نہ ہوتا، کاش جب میں مر گیا تھا دنیا میں تبھی سارا کھیل ختم ہو گیا ہوتا، سارا کام ختم ہو گیا ہوتا۔ دنیا میں جب ہم جنت کی باتیں کرتے ہیں، جب ہم جہنم کی باتیں کرتے ہیں، تو ایک عام آدمی کیا کہتا ہے؟ ارے یار کس نے دیکھا ہے جنت، کس نے دیکھا ہے جہنم؟ مر گئے، کام ختم، 4 دن کی زندگی ہے، عیش کر لو، موج کر لو، مستی کر لو۔ دنیا میں ایک انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے، ایک انسان کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن جب بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا تب سوچ بدل جائے گی، تب کیا کہے گا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے اللہ میں بہت بڑے دھوکے میں پڑا ہوا تھا، میں تو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ جنت اور جہنم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میں تو کہا کرتا تھا کہ مر گئے تو کام ختم ہو گیا، اے کاش میری وہ بات سچی ہوئی ہوتی، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر کھیل ختم ہو گیا ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیا، میرا مال، میرا پیسہ، میری دولت میرے کوئی کام نہیں آیا، جو میں نے بیاج کے ذریعے پیسہ کمایا تھا، جو پڑوسیوں کا حق مارا تھا، جو بھائیوں کا حق مارا تھا، جو بہنوں کا حق مارا تھا، بڑی دولت میں نے اکٹھا کر لی تھی، بڑی پراپرٹی میں نے بنا لی تھی، ما اغنا عنی مالیا، میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا۔ حلق عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میرا پاور، میرا اقتدار، میری حکومت سب ختم ہو گئی۔ آج میری لال بتی والی گاڑی، میرے آگے منسٹر اور میرے آگے ایم ایل اے، میرے آگے جو ایم پی لکھا جاتا تھا، آج میرا کوئی عہدہ قائم نہیں رہا، میری منسٹری ختم ہو گئی، میری بادشاہت ختم ہو گئی، آج مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاصلوا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے پکڑ دو اس کو باندھ دو، اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر ابھارا نہیں کرتا تھا، یہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، آج کوئی اس کا دوست اور مددگار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم اور آپ جس کو بھی کامیابی سمجھتے ہیں، دنیا میں ہم کس کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ دنیا میں ہماری نظر میں کامیابی یہی ہے کہ پورنیہ شہر کے اندر بہترین مکان مل جائے، کامیاب ہو گئے ہم، گورنمنٹ جاب مل جائے، کامیاب ہو گئے ہم، سماج میں عزت مل جائے، کامیاب ہو گئے ہم، کوئی کرسی مل جائے، کوئی پاور مل جائے، کامیاب ہو گئے ہم۔ مگر حقیقت میں اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے اور اللہ سے آپ سوال کریں گے کہ اے اللہ تیری نظر میں کامیابی کیا ہے، تو اللہ کا جواب آئے گا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جس کو جنت میں ڈال دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جس دنیا کے چکر میں پڑ کر کے تم اپنے اللہ کو بھول کے بیٹھے ہو، اس دنیا کی اوقات نہیں ہے، اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ دنیا تمہارے کام آئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، بہت بڑی دھوکے باز ہے، دنیا تو دھوکے باز ہے میرے بھائی۔ دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے ساتھ کیا کرے؟ دنیا میں دولت کمانے والا قارون گزرا تھا، بڑی دولت تھی اس کے پاس، کیا دولت اس کے کام آئی؟ نہیں، مر گیا، اللہ نے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ اگر حکومت اور پاور یہ انسان کے لیے کامیابی ہوتی تو فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، مگر فرعون پانی میں ڈوب کر کے مر گیا اور ساری حکومت اس کی دوسروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اگر دنیا میں جسمانی طاقت اور اپنی باڈی اور اپنے جسم کے اوپر غرور کرنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ میں بہت بڑا باڈی بلڈر ہوں، میں بڑا مضبوط جسم کا مالک ہوں اور 100 کلو میرا وزن ہے اور اس لیے میں کامیاب ہوں، تو سن لو، قوم عاد ایک قوم گزری تھی، قوم سمود ایک قوم گزری تھی، وہ بھی بڑے باڈی بلڈر تھے، وہ بھی بڑے طاقتور تھے، بڑے لمبے لمبے تھے، وہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے مکان بناتے تھے، اللہ نے زمین میں پٹک پٹک کے مار دیا، ایسی ہوا چلائی اللہ نے، ان کی لاشیں زمین پر بچھ گئیں، ان کے سر الگ ہو گئے، ان کے دھڑ الگ ہو گئے، اور
کھجور کے سڑے ہوئے تنے کی طرح ان کی ڈیڈ باڈی زمین پر پڑی رہ گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، نہ جسم اور نہ مال، نہ دولت، نہ شہرت، یہ تمام چیزیں کامیابی کی ضمانت نہیں ہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر دے کہ اسے جہنم سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب وہی انسان ہے میرے بھائی۔ اچھا، یہ جو جہنم ہے، یہ جہنم کیسی ہوگی؟ اس جہنم کے اندر جہنمیوں کو کیا سزائیں دی جائیں گی؟ یہ پورا ایک ٹاپک ہے، پورا ایک عنوان ہے، اس پر ہم تھوڑی سی روشنی آج ڈالیں گے کہ جہنم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں فرماتا ہے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا۔ جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے، جہنم تمہاری پرتیکشا کر رہی ہے، جہنم اس انتظار میں کہ جہنم اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ لیکن کس کا انتظار کر رہی ہے؟ للطاغین مآبا۔ جہنم اللہ کے نافرمانوں کا، اللہ کے مجرموں کا، اللہ کے قانون کو توڑنے والوں کا، اللہ کو ناراض کرنے والوں کا انتظار کر رہی ہے۔ اور جہنم میں جو چلا گیا وہ یہ نہیں کہ بس گیا اور نکل جائے گا، نہیں، لابثین فیہا احقابا، بڑے لمبے ٹائم تک، بڑے لمبے پیریڈ تک جہنم میں رہے گا۔ اگر ایمان والا ہے، اگر مومن ہے، اپنے گناہوں کی سزا جھیلنے کے بعد نکلے گا، کب نکلے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اگر کافر ہے، اگر مشرک ہے، اگر منافق ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ لابثین فیہا احقابا، جہنمی جہنم کے اندر بہت لمبے پیریڈ تک رہیں گے۔ دنیا میں گرمی لگی، ہم نے پنکھا لگا لیا، اور دولت آ گئی، ہم نے کولر لگا لیا، اور پیسے آ گئے، ہم نے اے سی لگوا لیا، لائٹ ہمارے گاؤں میں کٹ گئی، ہم نے انورٹر لگا لیا، ہم نے جنریٹر لگا لیا۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، جہنم میں آپ کو گرمی لگے گی، وہاں کوئی پنکھا نہ چلے گا۔ جہنم میں پیاس لگے گی، وہاں کوئی ٹھنڈا پانی نہ ملے گا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا سلا ولا شرابا، جہنم کے اندر نہ تو ان کو پانی دیا جائے گا، نہ ان کو ٹھنڈک دی جائے گی۔ جہنم میں صرف گرمی ہی گرمی ہوگی۔ اور کھانے کو کیا ملے گا؟ الا حمیما وغساقا، ان کو کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، یہ اللہ کے نافرمانوں کا پورا پورا بدلہ ہے جو جہنم میں دیا جائے گا۔ آپ لوگ جلسہ کرتے ہیں تو جلسے کا ایک آج کل فیشن چلا ہے، گیٹ بنواتے ہیں۔ ابھی سیمانچل میں تو غنیمت ہے، مالدہ وغیرہ میں، بنگال میں، ہمارے بنگالی وقتہ لوگ جاتے رہتے ہیں، میں تو کم جاتا ہوں بنگال میں، وہاں دیکھتا ہوں بالکل روڈ پر ایک بہت بڑا گیٹ لگتا ہے، اور گیٹ پر اگر عبدالغفار صاحب کی تقریر ہے تو خوب بڑا سا فوٹو لگتا ہے۔ اچھا، مجھ سے لوگ فوٹو مانگتے ہیں جلسے والے کہ مولی صاحب فوٹو دے دیجئے، ہم پوسٹر پہ ڈالیں گے، ہم گیٹ پر ڈالیں گے۔ میں منع کرتا ہوں، نہیں، فوٹو مت ڈالیے۔ لیکن آج کے دور میں کیا مشکل ہے، وہ یوٹیوب سے لے لیتے ہیں، وہ انٹرنیٹ سے لے لیتے ہیں، تو فوٹو ملنے میں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو بڑے بڑے گیٹ لگاتے ہیں۔ یہ گیٹ کیوں لگتا ہے بھئی؟ میاں بازار میں پروگرام ہے، باہر مین روڈ پر ہم نے گیٹ لگایا، اس بات کا سنکیت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ہاں یہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے۔ جہنم کے اندر بھی گیٹ ہوگا۔ کتنا گیٹ ہوگا؟ آپ کے جلسے میں ایک گیٹ ہوتا ہے، 2 گیٹ ہوتا ہے، ایک لیڈیز کا گیٹ ہوتا ہے۔ جہنم کے اندر 7 گیٹ ہوں گے۔ لہا 7 ابواب، جہنم کے اندر 7 دروازے ہوں گے۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر گیٹ کے لوگوں کو بانٹ دیا جائے گا۔ سارے دروازوں سے کون لوگ داخل ہوں گے ان کا بٹوارا کر دیا جائے گا کہ اس دروازے سے شرابی جائے گا، اس دروازے سے زانی جائے گا، اس دروازے سے بے نمازی جائے گا، اس دروازے سے حرام خور جائے گا۔ 7 دروازے سے جو لوگ داخل ہوں گے، لکل باب منہم جزء مقسوم، ان کا بٹوارا پہلے سے ہو جائے گا۔ اچھا، جہنم میں جب جہنمی جائیں گے تو ایسا نہیں سنگل نہیں جائیں گے، وہ گروپ کی شکل میں جائیں گے، پورا گروپ ہوگا۔
بدکار لوگوں کا الگ گروپ ہوگا، بے نمازیوں کا الگ گروپ ہوگا، جھوٹے لوگوں کا الگ گروپ ہوگا، چغل خوروں کا الگ گروپ ہوگا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. جہنمیوں کو جہنم میں گروپ کی شکل میں لے کے جایا جائے گا، ان کو ہانک کے لے کے جایا جائے گا، جیسے جانوروں کو، جیسے بکری بکرا کو، جیسے گائے بھینس کو ہانک کے لے کے جایا جاتا ہے. جہنمیوں کو کوئی سمان کے ساتھ، کوئی رسپیکٹ کے ساتھ، کوئی عزت کے ساتھ لے کے نہیں جایا جائے گا، ان کو ہانک کر کے لے کے جایا جائے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي. جب جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو فرشتے وہاں جہنم کے گیٹ پہ کھڑے رہیں گے. جہنمیوں کے سے فرشتے سوال کریں گے کہ چلو جہنم میں آ جاؤ. پھر وہ سوال کریں گے فرشتے، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے جو تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے؟ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں آج کے دن سے ڈرایا کرتے تھے. قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. لیکن جہنمی کہیں گے کہ نہیں، آئے تھے ہمارے پاس، اللہ کے پیغمبر بھی آئے تھے، اللہ کے رسول بھی آئے تھے، مگر ہم بڑے بد نصیب تھے، ہم نے ان نبیوں کی بات نہیں مانی، ہم نے ان پیغمبروں کی بات نہیں مانی، اور ہم جہنم میں جانے والا عمل کرتے رہے، اس لیے آج ہم جہنم میں آئے. اچھا، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو پیر سے نہیں جائیں گے، چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جائیں گے. یحشرون علی وجوہہم فی جہنم، وہ جہنم میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹ کر کے لے کے جائیں گے. جہنمی چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں جائیں گے میرے بھائی. اچھا، جب جہنم میں پہنچ گئے، اب جہنم میں بھی الگ الگ درجے ہوں گے. جہنم بہت گہری ہے، جو جتنا زیادہ گنہگار ہے وہ اتنا اندر ہوگا، جتنا زیادہ. اسی لیے اللہ نے منافقوں کے بارے میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جو منافق لوگ ہوں گے، جو ایمان کا چولا پہن کر کے ایمان والوں کو دھوکہ دیں گے، وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو جہنم کے بہت سارے درجے ہوں گے. اچھا، جہنم کتنی گہری ہوگی؟ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک ایک زوردار آواز آئی. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ، کیا تم جانتے ہو یہ آواز کہاں سے آئی؟ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا. اے میرے صحابہ، یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز تھی جو 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا. فهو یہوی الآن فهو ینتقی الی قاریہ. 70 سال کے بعد آج وہ پتھر جہنم کی تہ تک پہنچا ہے، جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے. جہنم اتنی گہری ہے کہ پتھر کو جہنم کی تہ تک پہنچنے میں 70 سال لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. دنیا میں آگ لگتی ہے، کیسے لگتی ہے؟ کسی دکان میں آگ لگی، شارٹ سرکٹ سے لگ گئی. کسی گودام میں آگ لگ گئی، پیٹرول سے لگ گئی، ڈیزل سے لگ گئی. اس لیے پیٹرول پمپ پر آپ دیکھتے ہیں وہاں لکھا رہتا ہے اسموکنگ از ناٹ الاؤڈ. پیٹرول پمپ پر آپ سگریٹ نہیں پی سکتے. اسلام کی نظر میں تو سگریٹ کہیں بھی نہیں پی سکتے، لیکن پیٹرول پمپ پر یہ کیوں لکھا رہتا ہے؟ کیونکہ سگریٹ کی ایک چنگاری پورے پیٹرول پمپ کو جلا کے راکھ کر سکتی ہے، کیونکہ پیٹرول خطرناک چیز ہے، اس سے آگ پھیلتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جہنم کی جو آگ ہوگی، اس آگ کا ایندھن کیا ہوگا؟ کیا وہ پیٹرول سے جلے گی؟ کیا وہ ڈیزل سے جلے گی؟ کیا وہ کوئلے سے جلے گی؟ کیا وہ لکڑی سے جلے گی؟ قرآن کریم جواب دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جو
انسانوں سے جلے گی جو پتھروں سے جلے گی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اور جہنم کے جو داروغہ ہوں گے, جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے, وہ انسان نہیں ہوں گے جو رشوت لے لیں, وہ تو فرشتے ہوں گے. اور فرشتے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے, فرشتے کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. دنیا میں کیا ہوتا ہے, انسان جیل میں جاتا ہے, جیلر کو پیسہ دے دیتا ہے, اس کو جیل میں آرام سے ہائی فائی فیسلٹی ملتی ہے. کیس چلتا ہے عدالت میں, وکیل اچھا وکیل ہائر کر لیتا ہے, کیس جیت جاتا ہے, بے ایمان ایماندار بن جاتا ہے, چور صحیح بن جاتا ہے, قاتل چھوڑ دیا جاتا ہے, بے قصور گرفتار ہو جاتا ہے. یہی تو چل رہا ہے عدالت میں. اللہ کی عدالت میں ایسا کچھ نہیں چلے گا, کیونکہ وہاں فرشتوں کے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا, اور فرشتے رشوت نہیں لیتے, فرشتے کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے, فرشتے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں. ان کو جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں. اچھا, دنیا میں آگ لگتی ہے, دنیا کی آگ میں کوئی جل جاتا ہے, اس کی باڈی کا جو حال ہوتا ہے, کبھی آپ نے کہیں پر کوئی جلنے والا حادثہ ہوا دیکھا ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے. ایک انسان اگر جل کے مر جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو بہت سے کمزور دل کے لوگ تو دیکھ ہی نہیں سکتے, ان کو الٹی ہو جائے گی, اتنی خطرناک شکل بن جاتی ہے. یہ دنیا کی آگ کا حال ہے میرے بھائیوں. جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم. او لوگو, جہنم کی آگ کے 70 حصے کر دیے جائیں تو ان 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں آیا ہے, ایک حصہ, باقی 69 حصہ تو جہنم کی آگ کے اندر ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم اس سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی, اور جتنی دنیا کی آگ جلاتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک جلانے والی آگ جہنم کی ہوگی. دنیا میں کوئی انسان جلتا ہے, ایک بار جل گیا مر گیا, کام ختم. لیکن جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. جب ایک مرتبہ ان کے جسم کی کھال جل جائے گی, ان کے بدن کا چمڑا جل جائے گا, ہم دوسرا چمڑا ان کے اوپر چڑھا دیں گے, ہم بار بار ان کو جلنے کی تکلیف دیں گے. جہنم میں بھوک بھی لگے گی, جہنم میں پیاس بھی لگے گی, تو کھانا کیا ملے گا, پانی کیا ملے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع. جہنمیوں کو کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی. لا یسمن ولا یغنی من جوع. وہ کانٹے دار جھاڑی جب اپنے حلق میں ڈالیں گے نہ تو اس سے پیٹ بھرے گا نہ بدن میں طاقت آئے گی, بس ان کو کھلانے کے طور پر وہ کانٹے دار زری نام کی جھاڑی کھلائی جائے گی. اور ایک پھل ہے, اس کا نام ہے زقوم. یہ زقوم کا پیڑ جو ہے یہ جہنم کے اندر نکلے گا. جب اللہ تعالیٰ نے زقوم کا ذکر کیا تو کافروں نے مذاق اڑایا کہ دنیا میں آج تک کبھی ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ آگ میں سے پیڑ نکلتا ہو. یہ کون سا پیڑ ہے جو جہنم کے اندر سے نکلے گا؟ اللہ نے فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین. ہم نے زقوم کے درخت کو آزمائش بنا دیا, ہم نے فتنہ بنا دیا ظالموں کے لیے. انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم. یہ زقوم کا درخت جہنم کی جڑ میں نکلے گا. طلعها كأنه رؤوس الشیاطین. اور اس کا جو پھل ہوگا اتنا خطرناک دیکھنے میں ہوگا جیسے شیطان کا سر ہے, شیطان کے سر کی طرح دیکھنے میں خطرناک. اور وہ زقوم کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا. وہ اتنا کڑوا کسیلا ہوگا کہ ان کے پیٹ میں جا کر کے بدہضمی کرے گا. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. جہنمی اسی زقوم کو کھا کر کے اپنا پیٹ بھریں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ. پھر ان کو کھولتا ہوا پانی بھی دیا جائے گا. ایک تو زقوم اپنے آپ میں خود ہی کڑوا ہوگا اور اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. یہ تکلیف, یہ ٹارچر, یہ اذیت جہنمیوں کو دی جائے گی میرے پیارے ساتھی. دنیا میں ہم گرمی میں
کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں اور سوتی چادر بچھا کے ہم سوتے ہیں. سردی کا موسم آتا ہے ہم کمبل اوڑھ لیتے ہیں, ہم اون کا کپڑا پہنتے ہیں. جہنمیوں کو کون سا کپڑا پہنایا جائے گا؟ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے, وہ آگ کا کپڑا پہنیں گے. فالذین کفروا قطعت لهم من ثیاب یصب من فوق رؤوسهم الحمیم. ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود. جب کھولتا ہوا پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے گا, ان کی اندر کی عقلیاں بھی اس سے جل جائیں گی, ان کی چمڑیاں بھی جل جائیں گی. یہ جہنم کا عذاب ہوگا میرے بھائی. اور جانتے ہو دنیا میں کہیں زخم ہو جاتا ہے نا, تو زخم کے اندر پیپ بھر جاتا ہے, پیلا پیلا پیپ. ہمارے یا اس کو مواد بولتے, پتہ نہیں آپ کے بنگلہ میں کیا بولتے ہیں, پیپ اور مواد اس کو کہا جاتا ہے. جہنمیوں کو وہ پیپ اور مواد پلایا جائے گا. یسقا من ماء صدید. جہنمیوں کو وہ پیپ اور مواد پلایا جائے گا. یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ. وہ اتنا خطرناک ہوگا, وہ اتنا گندا ہوگا, وہ اتنا گھناؤنا ہوگا کہ جہنمی بیچارہ پیاس سے پریشان ہوگا, لیکن وہ اس پیپ اور مواد کو بڑی مشکل سے اپنی حالت کے نیچے اتارے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. وہ بیچارہ ہر طرف سے موت اس کے پاس آئے گی مگر پھر بھی وہ مرے گا نہیں. جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی, جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک دمبے کی شکل میں, ایک میڑھا کی شکل میں لائے گا اور موت کے گلے پر چھری چلا دی جائے گی. موت کو ذبح کر دیا جائے گا, موت کو قربان کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا, اے جنتیوں اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے, اور اے جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. اب موت آنے والی نہیں ہے, موت کا معاملہ ختم ہو گیا. جہنمی بیچارے پریشان ہو کر کے جہنم کے داروغہ سے ریکویسٹ کریں گے. وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. جہنمی کہیں گے اے جہنم کے داروغہ, اے مالک. جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہوگا؟ مالک. جنت کے داروغہ کا نام رضوان اور جہنم کے داروغہ کا نام مالک. تو کہیں گے اے مالک, اے جہنم کے داروغہ, اپنے رب سے کہہ دو ہمیں ایک بار مار دے, ہمیں ایک بار موت دے دے. یہ تل تل نہ مارے, یہ بار بار نہ مارے, یہ قسطوں میں نہ مارے, ایک بار ہمیں مار کے کام ختم کر دے. جہنم کا داروغہ کہے گا قال انکم ماکثون. اے جہنمیوں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے, تمہیں موت آنے والی نہیں ہے. اللہ اکبر. کتنے پتھر دل ہو گئے ہم لوگ. اس جہنم کے بارے میں ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہم دعا بھی کرتے ہیں مگر اس جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. کتنے کام ہم ایسے کرتے جو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں, اور ابھی میں بیان کروں گا وہ کون سے کام ہیں. چند اہم کام بیان کروں گا جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں. میرے بھائیوں ہم جہنم کے بارے میں سنتے ہیں, بیانات سنتے ہیں, تقریریں سنتے ہیں, جمعہ کے خطبے میں ہم اللہ کے پیارے نبی کی حدیثیں سنتے ہیں, مگر ہمارا دل کانپتا نہیں ہے, ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے ہیں, ہمارے دلوں میں ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے دل تو اتنے کٹھور ہو گئے, تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور تمہارے دل ہو گئے. پتھر کے اوپر بھی پانی بار بار پڑتا ہے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے, پتھر سے بھی پانی رسنے لگتا ہے. اے انسانوں, اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے تمہارے دل اتنے کٹھور ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل. آج حقیقت میں میرے بھائیوں ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. ورنہ صحابہ کرام تو جہنم کی بات سن کے رونے لگتے تھے. جہنم کی بات سن کر کے صحابہ کرام رونے لگتے تھے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کا ٹائم ہے، سورج نکلنے کے بعد جو ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں اور چاشت کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، ذرا آج آپ اپنا جائزہ لے لیں، آج کتنی عورتیں جن کو سورہ طور یاد بھی نہ ہوگی۔ ہمارے ہاں عورتوں کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، دین کی تعلیم نہ کے برابر ہے، یا تو مدرسے میں پڑھے گی یا بالکل نہیں پڑھے گی۔ جو لڑکیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں ان کو تو جانکاری ہے دین کی، جو مدرسے میں نہیں جاتی ان کو بالکل جانکاری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں، سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں، اور سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عائشہ اس آیت پر پہنچتی ہیں، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا، تو نے جہنم کی عذاب سے ہم کو بچا لیا۔ اما عائشہ جب اس آیت پر پہنچتی ہیں تو رونے لگتی ہیں اور بار بار اسی آیت کو ریپیٹ کرنے لگتی ہیں، بار بار اسی آیت کو دہرانے لگتی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا۔ حضرت عائشہ کے ایک بھانجے تھے، ان کا نام عروہ تھا، وہ اپنی خالہ سے ملنے آئے، دیکھا خالہ نماز پڑھ رہی ہیں اور بار بار اسی آیت کو دہرا رہی ہیں۔ انہوں نے سوچا میں چلا جاتا ہوں، بعد میں آ جاؤں گا۔ کہتے میں مارکیٹ میں گیا، میں نے سودا خریدا، میں نے سامان خریدا، ایک دو گھنٹے کے بعد اپنا سامان خریدنے کے بعد، اپنا کام کرنے کے بعد جب میں دوبارہ اپنی خالہ کے گھر گیا، میں نے دیکھا وہی حالت ہے، خالہ نماز میں کھڑی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور خالہ بار بار اسی آیت کو دہرا رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ جنتی کہیں گے اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا۔ ہمارے اور آپ کے اندر یہ جذبہ کب پیدا ہوگا میرے بھائی؟ جہنم کی آگ سے بچنے کی ہم تیاری کب کریں گے؟ یاد رکھو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آپ کو ان کاموں سے بچنا پڑے گا جو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور آج کی تقریر میں کچھ ایسے کام بتاؤں گا، میں وہ کام بتاؤں گا جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے ان کاموں سے ہم اپنے دامن کو بچائیں، نہیں بچائیں گے تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا۔ بس ہم دعا کرتے اللہ ہمیں ہماری حفاظت کرے۔ اگر ہم ان کاموں کی بات کریں جو جہنم میں لے کر کے جاتے ہیں، اس میں نمبر 1 پر اگر کوئی کام ہے، سب سے پہلا اگر کوئی کام ہے جو جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے، اسے ہم شرک کہتے ہیں۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو سنگی بنانا، کسی کو شریک کرنا، کسی کو پارٹنر بنانا۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام کسی اور کے لیے کرنا۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، رکوع اللہ کے لیے ہوتا ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، قسم اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے، جانور اللہ کے نام کا ذبح ہوتا ہے، سر اللہ کے آگے جھکایا جاتا ہے، ہاتھ اللہ کے آگے پھیلایا جاتا ہے۔ یہ سارے کام اگر کسی اور کے ساتھ کیے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی جانور کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی پیڑ کیوں نہ ہو، اللہ کا مقام کسی اور کو دینا یہی شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کی ہم مغفرت نہیں کریں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کے لیے جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مشرک کو اللہ تعالی جہنم سے نہیں بچائے گا میرے بھائی۔ دوسرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان کی سزا دے کر کے یا معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، مگر مشرک جو شرک پر مرا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے کبھی نہیں نکالے گا۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی اور گناہ کے بارے میں اتنی سخت بات نہیں کی جتنی اللہ نے شرک کے بارے میں بات کہی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، معاف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر کوئی مشرک ہے، اگر کوئی شرک کی حالت میں مر گیا ہے، اس مشرک کے لیے ہم مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے، ہمارا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، ہمارا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ما کان للنبی ان یستغفروا للمشرک ما کان للنبی والذین آمنوا
آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، اے ایمان والو اور اے میرے نبی کان کھول کر کے سن لو، کسی مشرک کے لیے تم مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے، تمہارا کوئی اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ پہلا گناہ ہے شرک، جو ہمیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا۔ اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کو پٹی پڑھا دی گئی، ساری زندگی وہ شرک کر رہے ہیں اور نام مسلمان والا ہے، ٹوپی مسلمان والی ہے، گوشت برابر کھا رہے ہیں اور سمجھ رہے صاحب ہم بہت پکے مسلمان ہیں، جبکہ وہ قدم قدم پہ شرک کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا خطرناک گناہ ہے یہ شرک، اتنا خطرناک گناہ ہے یہ شرک کہ اگر انسان شرک کر کے اللہ تعالیٰ کیا گیا ہے، وہ نماز لاکھوں پڑھ کے گیا ہو، وہ روزہ لاکھوں رکھ کے گیا ہو، اس نے سینکڑوں حج اور عمرے کر لیے ہو، اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے قرآن میں کہ اے نبی آپ بھی سن لیجئے، اے نبی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کی بھی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، آپ کی ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، اور 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ہمارے نبیوں نے بھی، ہمارے پیغمبروں نے بھی شرک کیا ہوتا، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی ہوتی۔ تو یہ پہلا عمل ہے میرے پیارے ساتھیوں جو جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ہوٹل کا ٹوکن 100 کے بجائے 80 ہو گیا ہے اور کھانا بچا ہوا ہے، جن حضرت کو کھانے کی ضرورت ہے وہ جا کے کھا سکتے ہیں۔ 100 کے بجائے 80 ہو گیا ہے، جن حضرت کو کھانے کی ضرورت ہو وہ جا کے کھا سکتے ہیں۔ دوسرا گناہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، شرک آپ نے سن لیا، اب شرک ہی سے ملتا جلتا ہے گناہ ہے کفر کرنا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ کفر کیا ہے؟ اللہ کو نہ ماننا یا رسول کو نہ ماننا، یا جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی بات کا انکار کرنا۔ مثال کے طور پر آدمی اللہ کو مانتا ہے رسول کو نہیں مانتا، یا رسول کو مانتا اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا، یا اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے اللہ کے فرشتوں کو نہیں مانتا، یا فرشتوں کو مانتا ہے تقدیر کو نہیں مانتا، تقدیر کو مانتا ہے قیامت کو نہیں مانتا۔ جتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، انیوار ہے، کمپلسری ہے، ان چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور کافر بھی جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والی کسی چیز کا انکار کرے گا، فقد حبط عملہ، اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ قرآن میں بار بار اللہ کہتا ہے ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی، ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی، جو کافر ہوگا، جو کفر کرے گا اس کے لیے جنت حرام ہے اور جہنم میں وہ داخل ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے اللہ کا مذاق اڑانا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا، فرشتوں کا مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق اڑانا، شریعت کا مذاق اڑانا۔ اگر آپ نے شریعت کی کسی چیز کا مذاق اڑایا تو یہ چیز بھی آپ کو اللہ کی جنت سے دور کر دے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے منافقوں سے، کافروں سے، کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اے کافرو تم جتنا بھی بہانہ کر لو، اے منافقو تم جتنا بھی بہانہ کر لو، جب تم نے اللہ کا مذاق اڑا لیا، جب تم نے رسول کا مذاق اڑا لیا، جب تم نے اللہ کے فرشتوں کا مذاق اڑا لیا تو تم کافر ہو گئے، تم برباد ہو گئے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ تو جب مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے تو جو نبی کو گالی دیتا ہے، جو نبی کو برا بھلا کہتا ہے، جو نبی پر تانے مارتا ہے، اب ذرا سوچو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، پڑھا لکھا تھا، اللہ کے نبی نے اسے ڈیوٹی سونپی کہ قرآن جب اترے
تو اس قرآن کو لکھنے والے صحابہ میں آپ نے اس انسان کو بھی شامل کر دیا کہ جب قرآن اترے تو تم لکھ لیا کرو۔ بخاری کے الفاظ ہیں، کچھ دنوں تک وہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہا اور اللہ کے نبی کے ساتھ کچھ قرآن کی آیتوں کو اس نے لکھا بھی، اور اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ اسلام کو چھوڑ کے چلا گیا، دوبارہ عیسائی بن گیا۔ جب وہ عیسائی بن گیا اس نے جا کر کے لوگوں میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، یہ پھیلانا شروع کر دیا، ارے محمد کو تو کچھ نہیں آتا، جو میں نے لکھ کر کے دیا ہے بس اتنا ہی آتا ہے، اس سے زیادہ تو محمد کو کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی پر جھوٹی تہمت لگا رہا ہے، جھوٹا بہتان لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کے اوپر آپ نے چھوڑ دیا کہ اللہ تیرے نبی کا مذاق اڑا رہا ہے، اب تو فیصلہ کر دے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی موت ہو گئی، وہ آدمی مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو قبرستان میں لے جا کر کے دفن کیا۔ رات کو دفن کیا، اگلے دن کیا دیکھتے ہیں، اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے بدلہ لیا ہے، اسے دشمنی لی ہے اور اس کو قبر سے باہر نکالا ہے۔ انہوں نے اور گہری قبر کھودی اور گہرا گڈھا کھودا اور اس میں اس کو دفن کر دیا۔ اگلے دن پھر جا کے دیکھا تو لاش باہر رکھی ہوئی ہے۔ 3 دن تک لگاتار گڈھا کھودتے رہے، اس انسان کی لاش کو زمین میں دفن کرتے رہے، لیکن زمین نے اس کی لاش کو قبول نہ کیا۔ جب تیسرے دن بھی ایسا ہوتا چلا گیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی طرف سے غضب نازل ہو رہا ہے۔ انہوں نے لے جا کر کے اس کی لاش کو کوڑے میں پھینک دیا۔ میرے بھائیوں، آج بھی اگر کوئی نبی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، 1400 سال سے لے کر کے آج تک کی تاریخ گواہ ہے، نبی اکرم کا مذاق اڑانے والا اور اسلام کا مذاق اڑانے والا آخرت میں تو جو ہوگا ہوگا، دنیا میں بھی وہ برباد ہونے والا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہمیں جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم سود نہ کھانا، تم بیاج نہ کھانا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو، تم سود کھا کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سود کھانے والا، بیاج کھانے والا، یہ بھی جہنم کو اپنے اوپر لازم کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے صرف سود کھانے والے پر لعنت نہیں کی، آپ نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، اور آپ نے فرمایا سب برابر ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بینک میں کوئی جاب کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بینک کا پورا کام سود پر ہوتا ہے۔ بینک میں آپ کوئی بھی کام کریں گے وہ سود میں سپورٹ ہوگا، بیاج میں سپورٹ ہوگا۔ آج بینک میں جاب کرنا تو چھوڑ دیجئے، مسلمان دھڑلے سے سود کھا رہا ہے، سود پر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو قرضہ دے رہا ہے اور بیاج کی رقم دھڑلے سے کھا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سود کھانا، اکل الربا، یہ بیاج کھانا، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے، جہنم میں لے کر کے جانے والے گناہوں میں سے ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے سود کھانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سود کے 70 سے بھی زیادہ درجے ہیں، جن میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے یزنی الرجل بامہ، انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ جتنا بڑا پاپ یہ ہے، اس سے بھی کہیں بڑا پاپ یہ ہے کہ انسان سود کھائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ آج سود الگ الگ شکلوں میں ہمارے اور آپ کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اب یہاں ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ بینک میں ہم جو سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، آج کے دور میں جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، ہم بغیر بینک کے اکاؤنٹ کے کوئی کام نہیں کر سکتے، ہر چیز میں بینک میں اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور سیونگ اکاؤنٹ میں بینک میں انٹرسٹ آتا ہے، تو اس انٹرسٹ کا ہم کیا کریں، اس بیاج کا ہم کیا کریں؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے جو جواب علماء نے دلائل کی روشنی میں دیا ہے کہ اگر بینک میں آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے، بیاج مل رہا ہے، اس پیسے کو آپ اپنے اوپر استعمال نہیں کریں گے، اس پیسے کو آپ اپنے اوپر استعمال نہیں کریں گے۔ جن علماء نے کہا اس سے راستہ بنا دیا جائے، اسے لیٹرین بنا لی جائے، وہ بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ راستہ ہماری ضرورت کی چیز ہے، لیٹرین ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ ہم بیاج کے پیسے سے نہ راستہ بنا سکتے ہیں نہ لیٹرین بنا سکتے ہیں۔ اب اس پیسے کو ہم کیا کریں گے؟ کچھ علماء نے کہا اس کو بینک میں چھوڑ دو،
وہ ہمارا پیسہ ہے ہی نہیں. ہم نے اگر اپنے اکاؤنٹ میں 1000 روپیہ جمع کیا اور 1000 پر اگر 50 روپیہ بیاج مل رہا ہے, وہ 50 ہمارا ہے ہی نہیں, تو ہم اس کے چکر میں کیوں پڑے؟ جو ہماری مول دھن ہے, جو اصل رقم ہے 1000 روپیہ, وہ ہم لے لیں اور 50 کو چھوڑ دیں. لیکن دوسرے علماء نے کہا نہیں, اگر ہم وہ پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں چھوڑ دیں گے تو بینک ہمارے پیسے کو اور استعمال کرے گا, اس سے وہ اور انٹرسٹ کمائے گا, اس لیے اس پیسے کو بینک والے کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے. ہم اس پیسے کو نکالیں گے, اس کا کیلکولیشن کریں گے, اس کا حساب کریں گے, اور اس پیسے کو ہم کسی غریب آدمی کو, کسی ضرورت مند آدمی کو, کسی بیمار کو ہم علاج کے لیے دے دیں گے, کسی ضرورت مند کی ضرورت کے لیے دے دیں گے, اس مقصد کے ساتھ کہ وہ پیسہ استعمال ہو جائے. اور وہ پیسہ ہم اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لائیں گے اور نہ اس پر کسی ثواب کی امید رکھیں گے, چونکہ مجبوری ہے, پیسے کو ضائع بھی نہیں کیا جا سکتا, پیسے کو برباد بھی نہیں کیا جا سکتا, تو اس سود کے پیسے کو نکال کر کے ہم کسی غریب وغیرہ کو دے دیں گے. اب چاہے وہ غریب مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں. اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ وہ تو حرام پیسہ ہے, ہم کسی مسلمان غریب کو کیوں دے سکتے ہیں؟ جب آپ نے دے دیا تو اب وہ اس کے لیے حرام نہیں ہے, وہ آپ کے لیے حرام تھا, آپ کو بیاج کے طور پہ مل رہا تھا, آپ نے اس کو مدد کے طور پہ دیا ہے, اس کے لیے بیاج نہیں ہے. اس کو ایسے سمجھو جیسے کسی غریب کو آپ نے زکات کا پیسہ دیا, اب وہ اس کے لیے زکات ہے, مگر اسی زکات کے پیسے سے اگر غریب کسی دوسرے مسلمان کو دعوت کھلاتا ہے تو اس دوسرے مسلمان کے لیے وہ کھانا جائز ہے, وہ اس کے لیے زکات کی رقم نہیں ہے, زکات کی رقم اس غریب کے لیے ہے. وہی مسئلہ یہاں پر اپلائی ہوگا, آپ کسی بھی غریب کو وہ بیاج کا پیسہ دے کر کے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں. اور آگے بڑھیے, جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے میرے پیارے ساتھی, اور وہ کیا ہے؟ یتیم کا مال کھانا. یتیم کا مال کھانے والا بھی جہنم میں جائے گا, کیونکہ یتیم وہ بچہ ہے جس نے اپنے باپ کو کھویا ہے, اور باپ جب دنیا سے چلا گیا, باپ بہت بڑی دیوار ہوتا ہے, باپ بہت بڑا سایہ ہوتا ہے. جس بچے کا باپ مر جائے وہ بے سہارا ہو جاتا ہے. اس بے سہارا اور اس بے بس بچے کا حق مارنا یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے. اور اللہ نے یتیم کا مال کھانے والوں کے بارے میں فرمایا, ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں, اور ان قریب وہ جہنم میں جائیں گے. اچھا, یتیم کا مال کھانے والا جہنم میں جائے گا, اور امام صاحب کا مال کھانے والا کہاں جائے؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھانے والا مولوی جو دنیا کی سب سے خطرناک ڈیوٹی نبھا رہا ہے. دنیا میں سارا محلہ, سارا گاؤں سویا رہے, مسجد کا امام اگر کسی دن سویا رہ جائے اور فجر میں ٹائم سے نہ پہنچ پائے تو پورا محلہ گریبان پکڑ کے حساب لیتا, مولوی صاحب فجر میں آپ نہیں اٹھے, فجر میں آپ نہیں اٹھے. اور اس کو تنخواہ کتنی دیتے ہو؟ ابھی لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے ہمارے اتر پردیش میں, کانپور میں ایک جگہ ہے, اس جگہ کا نام ہے پھپھوت. سنا ہوگا آپ نے, سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا. مولوی صاحب بیچارے نوجوان آدمی, 5000 روپیہ سیلری ان کو مل رہی تھی, پنکھے سے لٹک کر کے انہوں نے جان دے دی, سوسائڈ کر لیا. امام صاحب کا کمرہ کھولا گیا تو امام صاحب کی لاش ملتی ہے. یہ قوم صرف یتیموں کا مال نہیں کھا رہی ہے, یہ قوم اپنے اماموں اور اپنے مسجدوں کے اماموں اور حافظوں کا بھی خون چوس رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس قوم کے پاس شادی میں اڑانے کے لیے لاکھوں ہیں, حرام راستوں پہ خرچ کرنے کے لیے کروڑوں ہیں, اور مسجدوں میں ڈھنگ کے امام رکھنے کے لیے اس کے پاس تنخواہ کے پیسے نہیں. جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو یہ قوم کہتی ہے امام صاحب تھوڑا اور اچھی قرات کیجیے. امام تلاش کرتی ہے تو سوچتی ہے کہ امام عبد الرحمن السدیس کا اور امام سعود الشریم کی آواز والا ہم کو امام مل جائے, اور تنخواہ کیا دے گی؟ 5000 روپیہ. میرے پیارے ساتھیوں, اگر یتیم کا مال کھانے والا جہنم کی آگ میں جائے گا تو اپنی قوم کے مولویوں اور اماموں اور ٹیچروں کا خون چوسنے والے, ابھی کتنے ٹیچر ہیں مدرسوں میں, ان بیچاروں کی تنخواہ 4000-5000 روپیہ ہے, اور وہ 5000 روپیہ تنخواہ بھی ان کو مدرسے کا مینجمنٹ کہتا ہے, مدرسے کے ناظم کہتے ہیں, مدرسے کی کمیٹی کہتی ہے کہ مولوی صاحب آپ کے پیسے کے برابر ہمارے پاس بجٹ میں پیسہ نہیں ہے, آپ جائیے چندہ کر کے لائیے, اسی میں سے آپ اپنی تنخواہ لے لیجئے. یعنی مولوی بیچارہ مدرسے میں پڑھائے بھی, اور اس کے بعد سیلری جب ملنے کا ٹائم آئے تو وہ چندہ کر کے اپنی سیلری لائے. میرے پیارے ساتھیوں, ڈوب مرے ہم, شرم سے ڈوب مرے, چولو بھر پانی
में डूब मरे। मेरे नबी ने कहा था मजदूर को उसका पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी दे दो। या मौलवी और टीचर और मुअल्लिम महीना भर पढ़ाता है, उसके बाद उसकी तनख्वाह का पैसा हमारे पास नहीं होता है। और आज हालात ये हैं, लॉकडाउन के बाद कितने मौलवियों ने मस्जिदों में पढ़ाना बंद कर दिया, मदरसों में पढ़ाना बंद कर दिया। क्यों? मस्जिद की कमेटी ने कहा मौलवी साहब लॉकडाउन लगाए, अब हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। मस्जिद के जिम्मेदारों ने कहा, मदरसे के जिम्मेदारों ने कहा, वो मौलवी बेचारा जिसने आज तक कभी रिक्शा नहीं चलाया, जिसने आज तक कभी टाली नहीं चलाई, जिसने आज तक कभी टोटो नहीं चलाया, उस मौलवी के सारे रोजी रोटी के रास्ते बंद हो गए। उसने लॉकडाउन में कर्जे ले लेकर और लोगों से भीख मांग मांग कर अपने बच्चों का पेट पाला। और जब लॉकडाउन खत्म हुआ उसने तय कर लिया अब किसी की गुलामी नहीं करना है, अब मस्जिद की इमामत नहीं करना है, अब मदरसे में टीचर नहीं बनना है। अब आज वो जाके बिजनेस कर रहा है और मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसका कहना है कि मैं ये गुलामी नहीं करूंगा, मैं मस्जिद में इमामत नहीं कराऊंगा। आज मेरे पास फोन आता है मेरे भाई, कभी गुजरात से आता है, कभी मुंबई से आता है, कभी दिल्ली से आता है, शेख अब्दुल गफ्फार साहब कोई अच्छी आवाज वाला इमाम बता दीजिए, कोई अच्छी तकरीर करने वाला जुमा का खतीब बता दीजिए, कोई अच्छा कुरान पढ़ाने वाला हाफिज बना दीजिए, बता दीजिए। आज हिंदुस्तान में लाखों मदरसे हैं, हर साल हजारों हाफिज और कारी और आलिम बन के निकल रहे हैं, मगर मेरे भाइयों ये हाफिज और ये आलिम ये मदरसों में नहीं पढ़ाना चाहते, ये मस्जिदों में इमाम नहीं बनना चाहते। उनकी जिंदगी इतनी खराब कर दी गई, इतनी बेकार कर दी गई और उनको इतनी कम तनख्वाह दी जाती है, अब इस लाइन में कोई आना नहीं चाहता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर यतीम बेबस है, अगर यतीम बेसहारा है और यतीम का माल खाने वाला, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि उसके पेट में, उस हरामखोर के पेट में जहन्नम की आग भरी जाएगी। तो जो उन उलमा का, उन मस्जिदों के इमामों का और उन मदरसे के मौलवियों और हाफिजों का पैसा खा जाते हैं और उनका खून चूसते हैं, वो भी अपने अंजाम के लिए तैयार रहें, उनका अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला है। और आगे बढ़िए, एक और चीज है जो जहन्नम में लेकर के जाती है, वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब न जाना, बदकारी के करीब न जाना। तुम जब जवान हो गए, बालिग हो गए, हमने शादी का सिस्टम रखा, हमने निकाह का सिस्टम रखा, तुमने निकाह क्यों न कर लिया, तुमने शादी क्यों न कर ली, तुमने ज़िना क्यों किया, तुमने नाजायज तरीके से संबंध क्यों बनाया, तुमने नाजायज तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा क्यों किया। वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब न जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ये ज़िना का रास्ता बड़ा गंदा रास्ता है, बड़ा बुरा रास्ता है। अल्लाह के नबी जब फजर की नमाज पढ़ाते थे, फजर की नमाज पढ़ा के मसल्ले पर बैठे रहते थे और सहाबा से पूछते थे, सहाबा क्या आज आप लोगों ने कोई ख्वाब देखा है, कोई सपना देखा है? अगर कोई सहाबी कोई सपना देखते थे, कोई ख्वाब देखते थे, बयान करते थे। और कभी कभी अल्लाह के नबी अपना भी ख्वाब बयान करते थे। एक दिन आपने अपना ख्वाब बयान किया, मैं सोया हुआ था, दो फरिश्ते मेरे पास आए और मुझे लेकर के गए और बहुत सारी चीजें मुझे दिखाई। जब मैं चल रहा था उन फरिश्तों के साथ तो मैंने देखा एक जगह एक तंदूर बना हुआ है। अब पता नहीं तंदूर को आपकी बंगला जबान में क्या बोलते हैं, जो रोटी जहां बनती है, जिस दुकान पे आपने देखा होगा एक चूल्हा टाइप की एक चीज होती है जिसके अंदर रोटी को पकाते हैं, उसको तंदूर बोलते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैंने तंदूर के जैसी एक चीज देखी, फैज़ा फ़ीही लगतुन व अस्वात, मैंने देखा कि उसके अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही है, उसके अंदर से चीखने की आवाज आ रही है। मैंने फरिश्तों से पूछा ये किन लोगों की आवाज है? फरिश्तों ने कहा भी आप आगे चलिए, हम बाद में बताएंगे। जब बाद में अल्लाह के नबी ने पूछा वो किसकी आवाज थी, तो फरिश्तों ने कहा हाउलाई ज़ुनात व ज़वानी, ऐ अल्लाह के नबी ये जानियों, ये ज़िनाकार मर्दों की और ज़िनाकार औरतों की आवाज थी। उनके नीचे से जहन्नम की आग का अंगारा और जहन्नम की आग उनकी शर्मगाह के अंदर दाखिल होती है और इस करतूत की सजा उनको इस तरीके से बराबर जहन्नम में मिलती रहेगी कि उनको एक तंदूर में डाला जाएगा। और जिस तरीके से तंदूर में किसी चीज को पकाया जाता है, उन हराम खोरों, उन जानियों और उन बदकारों की शर्मगाह में आग के शोले जाएंगे और वो चिल्लाएंगे और चीखेंगे। अल्लाह के नबी ने यह अजाब का मंजर देखा था। आज हालात क्या है मेरे भाई? आज हालात ये है, इसी सीमांचल में लोगों ने मुझे बताया कि कितने लड़के और लड़की जब नाजायज ताल्लुक बना लेते हैं और पकड़े जाते हैं तो पंचायत ये फैसला सुनाती है कि लड़का और लड़की दोनों ने गलत काम किया है, लेकिन सजा लड़के को दी जाएगी। लड़के पर 1 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई जाती है और वो 1 लाख लड़का उस लड़की के घर वालों को देता है। और मुझे यहां तक लोगों ने बताया कि बाज बेगैरत और बेशरम लड़कियां इसको पेशा बना लेती हैं और अलग अलग लड़कों को फंसाती हैं। और जब ये मामला जब ये पंचायत में जाता है तो यही फैसला सुनाया जाता है कि लड़का 1 लाख रुपया जो है
ہے اس کو دے, اور اس طریقے سے اس کا کام چلتا ہے. میرے بھائیوں, زناکار مرد اور زناکار عورت یہ دونوں سوسائٹی کے لیے بہت بڑا عذاب ہیں. اللہ نے سورہ نور کے اندر فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. زناکار مرد کو اور زناکار عورت کو اگر وہ کنوارے ہیں تو 100 کوڑے کی سزا دے دو, 100 کوڑے ان کو مارو, اور جب یہ سزا دو تو کسی بند کمرے میں مت دو. اللہ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. زناکار مرد کو اور زناکار عورت کو کھلے عام یہ سزا دی جائے. اگر وہ کنوارا ہے تو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی اور شہر سے نکال دیا جائے گا 1 سال کے لیے. اور اگر شادی شدہ ہے, اگر لڑکی شادی شدہ ہے, اگر لڑکا شادی شدہ ہے تو شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے گا, اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا, اس کو سزائے موت دے دی جائے گی. اور مجھے اسٹیٹمنٹ یاد آتا ہے راج ٹھاکرے کا, جب دلی میں نربھیا کانڈ ہوا تھا اور ایک لڑکی کو 18-19 سال کی لڑکی کو چلتی بس میں اس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اس کی شرمگاہ میں بڑی بے رحمی سے اس کو زخمی کیا گیا اور اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا گیا. تو اس وقت میڈیا میں وہ کانڈ بہت زیادہ پھیلا تھا. اس وقت راج ٹھاکرے نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا, اس نے کہا تھا کہ اگر زنا کی سزا اور بلاತ್ಕಾರ کی سزا وہ دے دی جائے جو اسلام نے مقرر کی ہے اور جو قرآن نے بتائی ہے تو شاید یہ ریپ کے کیس بند ہو جائیں گے. مگر ایک بات مجھے کہنے دیجئے کہ عدالت کی نظر میں ریپ کیا ہے؟ لڑکا لڑکی کے ساتھ زبردستی کرے تو یہ ریپ ہے. لیکن اسلام کی نظر میں اگر انلیگل طریقے سے, غیر قانونی طریقے سے اگر لڑکا لڑکی بغیر شادی کے, بغیر میرج کے اگر آپس میں سمبند بناتے ہیں تو یہ ریپ ہی کہلائے گا, یہ زنا ہی کہلائے گا اور دونوں کو سزا دی جائے گی. اگر آپس کی سہمتی سے یہ کام ہو رہا ہے تو دونوں کو سزا دی جائے گی, اور اگر لڑکا لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے تو لڑکی کو سزا نہیں دی جائے گی لیکن لڑکے کو سزا دی جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں, یہ زنا سماج کے لیے بہت بڑا ناسور ہے. اور آج میں پھر وہی بات کہتا ہوں جو میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ زناکاری کو اگر روکنا ہے ایک ہی طریقہ ہے میرے بھائیو, سیکنڈ کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کو اپنی نوجوان نسل کو, اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو اس دور میں جب بے حیائی پھیل چکی ہے اور موبائل ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے اور ہر طریقے کی برائی آسان ہو چکی ہے اور بڑی آسانی سے زنا ہو سکتا ہے, اس دور میں اگر اپنے بچوں کو زنا سے بچانا ہے بس ایک ہی راستہ ہے میرے بھائی, نکاح کو آسان کر دو. لڑکی 18 سال کی 19 سال کی ہو گئی, لڑکا 20 سال کا 22 سال کا ہو گیا, شادی کے قابل ہو گئے, شادی کی عمر ہو گئی, دیر مت کرو, بہانے نہ کرو, جہیز کا لالچ چھوڑ دو, بارات کا چکر چھوڑ دو, رسم و رواج کی بیڑیاں چھوڑ دو. جو شریعت نے سکھایا ہے, جو اسلام نے سکھایا ہے, سمپل طریقے سے, سنت طریقے سے. ابھی کل ہتھیا دیارہ میں کٹیہار میں پروگرام تھا, وہاں ایک بھائی کی بات مجھے بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا مولانا میرا ایک اللہ سے میں نے ایک وعدہ کیا ہے, عہد کیا ہے, دعا کیجیے اللہ مجھے اس عہد پر قائم رکھے. انہوں نے کہا کہ میرے کئی بچے ہیں, 4 بیٹے ہیں, میں نے یہ سوچا ہے میں کسی بیٹے کی شادی میں 1 پیسہ جہیز نہیں لوں گا, اور کل اللہ کے یہاں جب جاؤں گا اللہ پوچھے گا کیا عمل لے کے آیا ہے, تو توحید کی بات میں بیان کروں گا کہ اے اللہ یہ عمل میرا تو قبول کر لے کہ جس سماج میں جہیز لینے کا چلن تھا اور لوگ لالچ کرتے تھے, لاکھ روپے کی 10 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتے تھے, اے اللہ اس سماج میں نے 1 پیسہ جہیز نہیں لیا ہے, وہ عمل میں لے کر کے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. مولانا آپ میرے حق میں دعا کیجیے گا. مجھے بات بہت اچھی لگی, کاش یہ سوچ آپ کے میاں بازار کے اور اس جلسے میں اس مجلس میں بیٹھے ہر نوجوان کی اور اس کے گارجین کی ہو جائے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ نکاح کو آسان کیجیے, آپ جہیز کا چکر چھوڑ دیجیے, بارات کا چکر چھوڑ دیجیے, اور پھر دیکھیے نکاح میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں, پھر آپ کے گھر میں سکون آتا ہے کہ نہیں, پھر آپ کے گھر میں بھلائی آتی ہے کہ نہیں. آپ اگر زنا کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو نکاح کو آسان کرنا پڑے گا. اور آگے بڑھیے, جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہ نبھانا. اگر آپ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہے ہیں تو آپ کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری عطا کرتا ہے, جس کے اوپر کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے, ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنہ. اگر وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے, اس کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی. مدرسے کے ناظموں سن لو, مسجدوں کے متولیوں سن لو, اور گاؤں کے پردھانوں تم بھی سن لو, تمہارے کندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی
गई है। अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी का हक अदा न किया, अगर तुमने अपनी कुर्सी का, अपने पावर का हक अदा न किया, तुमने अपनी जिम्मेदारी के साथ इंसाफ न किया, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। और यहां एक बात और नोट कर लीजिए, जिस तरीके से मस्जिद का मुतवल्ली एक जिम्मेदार है, मदरसे का सेक्रेटरी एक जिम्मेदार है, जिस तरीके से गांव का प्रधान एक जिम्मेदार है, उसी तरीके से हर घर में बाप अपनी औलाद का जिम्मेदार है, माँ अपनी बेटियों की जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाइयों का जिम्मेदार है, बड़ी बहन छोटी बहनों की जिम्मेदार है। हम सब के कंधों पर कोई ना कोई जिम्मेदारी है मेरे प्यारे साथियों, और उस जिम्मेदारी के बारे में भी हमें जवाब देना पड़ेगा। माँ बाप को जवाब देना पड़ेगा कि तुम तो रातों में तहज्जुद पढ़ा करते थे, तुम्हारे घर में ज़िना कैसे हो गया, तुम्हारी बेटी ने गलत कदम क्यों उठाया, तुम्हारा बेटा रात में 2-2 बजे तक क्या करता था। बाप को जवाब देना पड़ेगा, माँ को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये जिम्मेदारी भी हम अपने कंधों पर महसूस करें। अगर हम बाप हैं, एक अच्छे बाप बने, अगर माँ है एक अच्छी माँ बने, बड़े भाई हैं एक अच्छे बड़े भाई बने, अपने अंडर में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी को अपने ऊपर महसूस करें। ये चीज़ भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया तो हमें और आपको जहन्नम में जाना पड़ सकता है। इसी तरीके से जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है, नेकी करके एहसान जताना। किसी के साथ आपने भलाई कर ली, अब एहसान जता रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते सलासतुन ला यदखुलूनल जन्ना, 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे, यानी जहन्नम में जाएंगे। अल मन्नान, एहसान जताने वाला, एहसान जताने वाला। कभी अगर आपने किसी के साथ कोई अच्छा काम किया है, मौका आया आपने फट से बयान कर दिया, जब आपने बयान कर दिया इसका मतलब कि आपका मकसद अल्लाह को राजी करना नहीं था, आप तो मौका तलाश कर रहे थे कि देखो मैंने एहसान किया है, अब इस एहसान को जाहिर करने का कब मौका मिलता है। तो कभी एहसान मत जताइए मेरे भाइयों। जिस तरीके से नेकी करते हैं आप, नेकी करके उसको दरिया में डाल दीजिए, नेकी करके भूल जाइए, एहसान करके भूल जाइए। आज भी बहुत से अल्लाह के बंदे हैं, सर्दी का मौसम आता है, अपनी कार से जाते हैं, 10,000 रुपए का कंबल खरीदते हैं और गरीबों की बस्तियों में जाते हैं। जो गरीब बेचारा रात में सर्दी में ठिठुरा लेटा हुआ है, धीरे से जाते हैं, उसको कंबल उड़ा देते हैं। कोई कैमरा नहीं है, कोई मीडिया कवरेज नहीं है, कोई यूट्यूबर नहीं है, रात का अंधेरा है, अल्लाह देख रहा है। और उस गरीब को भी नहीं पता कौन से सेठ जी आए थे, कौन से हाजी साहब आए थे। हाजी साहब उतरे, सेठ जी उतरे, उस गरीब को कंबल उड़ा के आगे बढ़ गए। ये नेकी मेरे भाइयों अल्लाह के काम देगी। नेकी करो, दरिया में डाल दो। ये दौर बड़ा अजीब दौर है मेरे भाई, ये दौर बड़ा अजीब दौर है। वो दौर खत्म हो गया जब नेकी करके लोग दरिया में डाल देते थे। अब लोग नेकी करके यूट्यूब पर डालते हैं, अब लोग नेकी करके फेसबुक पर डालते हैं, अब नेकी का प्रचार किया जाता है। अब एक ही हैंडपंप पर 10 बार पेंट होता है, एक बार ग्रीन होता है, एक बार ब्लू होता है, एक बार रेड होता है। एक हैंडपंप पर 10 बार पेंट करा के 10 हैंडपंप का पैसा लिया जाता है। ये बेईमानी और ये चोरी और ये हरामखोरी भी आपके बिहार और झारखंड में हो रही है मशरूआत के नाम पर। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल मन्नान, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एहसान जताने वाला, नेकी करके नेकी जताने वाला, वो भी अल्लाह के यहाँ जहन्नम में जाएगा, जन्नत हराम है उसके लिए। और दूसरा आदमी वलाक़, रिश्ता काटने वाला, रिश्ता काटने वाला। भाई ने भाई से रिश्ता काट लिया, भाई ने बहन से रिश्ता काट लिया, बेटे ने बाप से रिश्ता काट लिया। अरे तू कौन होता है रिश्ता काटने वाला? ये रिश्ता तेरा बनाया हुआ नहीं, ये रिश्ता रब का बनाया हुआ है, ये रिश्ता अल्लाह का बनाया हुआ है। अल्लाह ने तुझे किसी का भाई बनाया, अल्लाह ने किसी का भतीजा बनाया, अल्लाह ने किसी का पोता बनाया, अल्लाह ने किसी का बेटा बनाया। जब रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं, रिश्तों को तोड़ने वाले तुम कौन होते हो? ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, अल्लाह के नबी कहते हैं रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अलाक़ को अल्लाह के नबी इस हदीस में कह रहे हैं रिश्ता काटने वाला। और जब रिश्ते के काटने की बात आई तो एक बात और सुन लो, दूसरे रिश्तों में अगर आपने गड़बड़ी की तो कुछ तो माफी की गुंजाइश है, लेकिन अगर माँ बाप के साथ गड़बड़ी की, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस माँ ने खून जिगर पिला के तुझे जवान किया, और जिस बाप ने खून पसीना एक करके तुझे किसी काबिल बनाया, अगर उस माँ के साथ तूने बदतमीजी की, उस बाप के साथ तूने अगर बदतमीजी की, उस माँ से रिश्ता तूने तोड़ दिया, उस बाप से रिश्ता तोड़ दिया, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं 2 गुनाहों को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। 2 गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है। अल बग़्य व उक़ूक़ुल वालिदैन, एक जुल्म व सितम करने
की सज़ा और दूसरे वालिदैन को तकलीफ़ देने की सज़ा, ये 2 गुनाहों की सज़ा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है। मेरे प्यारे साथियों, तो इस हदीस में दूसरा गुनाह ये है, अल-आक़ को रिश्ता काटने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। और तीसरा कौन होगा? वह मुदमिनुल खमरी, शराब का आदी, शराब की लत जिसको लग गई। शराब कभी पी लिया, तौबा कर लिया, अलग बात है। जिसको शराब की लत लग गई, अब शराब के बगैर रहता नहीं है, अब ये बहुत खतरनाक आदमी हो गया। इसको शराब के बगैर चैन नहीं है, शराब का एडिक्ट हो गया, शराब की लत लग गई। ऐसा आदमी, जन्नत इसके ऊपर हराम है। आज भी समाज में ऐसे लोग मिलते हैं जो शराब के इस कदर आदी हो जाते हैं कि बगैर शराब पिए वो घर में नहीं आते हैं, और अच्छे खासे अच्छे खानदान के हैं, नेक और अच्छे घराने के हैं, मगर शराब की लत लग गई। अब घर में जब आते हैं शराब पी के आते, कभी बीवी को गाली देते, कभी बच्चों को गाली देते हैं। कितने गरीबों को मैं देखता हूं, शौहर इस तरीके से शराब पी के आता है और बीवी बेचारी दूसरों के घर में जाके झाड़ू पोछा लगाती है, बर्तन मांजती है और काम करती है, और वो बीवी जब पैसा कमा के लाती है, शौहर उस पैसे से जाके फिर शराब पी लेता है। ऐसे शौहर भी समाज के अंदर मौजूद हैं, और ऐसे शौहरों को बड़ा याद रहता है कि साहब मेरी बीवी मेरी खिदमत क्यों नहीं करती, मेरी बीवी मेरी बात क्यों नहीं मानती। अरे तू अपनी बीवी का कितना हक अदा कर रहा है? इस्लाम में वन वे ट्रैफिक नहीं है मेरे भाई। अगर शौहर का हक बीवी के ऊपर है तो बीवी का हक भी शौहर के ऊपर है। जो अपनी बीवी की कमाई खाता है वो हराम खोर सुन ले, वो बेगैरत सुन ले, तेरी बीवी का काम कमाना नहीं था, तेरी बीवी दूसरों के घर में जाके बर्तन मांज रही है और तू बैठ के शराब पी रहा है, तो बहुत बड़ा बेगैरत है। और सुन लो, कान खोल के सुन लो, बेगैरत भी जन्नत में नहीं जाएगा, बेगैरत भी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिल खुबूस, वो बेगैरत इंसान जिसके घर में बेहयाई हो रही हो, बेशर्मी हो रही हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो, उस बेगैरत का अंजाम भी यही होने वाला है कि वो जहन्नम की आग में चलेगा। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है ज़बान का गलत इस्तेमाल। ज़बान का गलत इस्तेमाल करने वाला भी जहन्नम की आग में जलेगा। अल्लाह के नबी से पूछा गया कि सबसे ज्यादा जहन्नम में लेकर के जाने वाली कौन सी चीज है? आपने फरमाया अल फमु वल फरजू, जबान और शर्मगाह, ये 2 चीजें सबसे ज्यादा जहन्नम में लेकर के जाने वाली हैं। जबान से इंसान झूठ बोलता है, जबान से इंसान गीबत करता है, जबान से चुगली करता है, जबान से दूसरों की इज्जत उछालता है। जबान और शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करने वाले सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, चुगलखोर इंसान जन्नत में नहीं जाएगा, चुगलखोरी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, यानी जहन्नम में जाएगा। और यहां एक बात और बता दूं, चुगलखोर किसको कहते हैं भाई? चुगलखोर उसको कहते हैं जो इधर की बात उधर करे। अब इधर की बात उधर कर रहा है तो जरूरी नहीं कि सब बात गलत कर रहा है, सही भी कर रहा है, मगर सही बात भी अगर इधर की उधर करके लड़ा रहा है तो वो चुगलखोर है। और अगर 2 भाइयों में सुलह कराने के लिए कोई इंसान आगे बढ़ता है और झूठ भी बोल देता है लेकिन 2 भाइयों को मिला देता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लैसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, 2 बिछड़े हुए लोगों को मिलाने के लिए अगर कोई झूठ भी बोल देता है तो ऐसा झूठ अल्लाह क्या माफ है। पता ये चला कि अगर हमारे सच बोलने से 2 भाई लड़ने लगते हैं तो वो सच बोलना हराम है, और अगर हमारे झूठ बोलने से 2 बिछड़े हुए मिल जाते हैं वो झूठ बोलना जायज है। मेरे भाइयों, इस्लाम में सुलह सफाई की बड़ी अहमियत है। मैं जानता हूं आपके गांव में भी कुछ ऐसे जरूर मामलात होंगे, हर गांव में रहते हैं कि कभी कहीं भाई भाई में मसला चल रहा है, कहीं जो है बाप बेटे में मसला चल रहा है, जहां भी मन मुटाव है, दिल में मैल कुचैल है, साफ कर लो मेरे भाई। चुगलखोरी न करो, गीबत न करो, जुबान का गलत इस्तेमाल न करो। अल्लाह के नबी फरमा रहे, जहन्नम में सबसे ज्यादा लेके जाने वाली कोई चीज है तो जुबान और शर्मगाह है। और आगे बढ़िए, एक और चीज जहन्नम में लेकर के जाने वाली है, और वो चीज है औरत की बेहयाई। औरत जब बेहया हो जाए, जब उसका कपड़ा, उसकी ड्रेस, उसका लिबास उसके जिस्म को नुमाया करने लगे, जाहिर करने लगे, जब वो कपड़ा पहन करके निकले तो मकसद अपने जिस्म की और अपने हुस्न की नुमाइश करना हो, ऐसी औरत भी कान खोल करके सुन ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। कयामत के पहले ऐसा दौर आएगा जब कपड़ा पहन करके औरतें नंगी होंगी, यानी कपड़ा इतना टाइट पहनेगी, इतना ट्रांसपेरेंट पहनेगी
इतना पारदर्शी पहनेंगी कि उस कपड़े से उनका जिस्म झलकेगा, उनका शरीर झलकेगा। ऐसी बेहया औरतें, अल्लाह के नबी फरमाते हैं रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, उनके सर के ऊपर जो उनके बालों का जूड़ा होगा, जो हेयर स्टाइल होगा, वो देखने में बुख्ती ऊंट के कोहान की तरह होगा। इसीलिए उलमा कहते हैं कि औरत को ऐसा जोड़ा नहीं बांधना चाहिए जो ऊंट के कोहान की तरह उभरा हुआ हो, उसे नॉर्मल अपना हेयर स्टाइल रखना चाहिए। अल्लाह के नबी बेहया औरतों की पहचान बता रहे हैं, रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, ऐसी औरतें जो अपने सर के ऊपर बुख्ती ऊंट के कोहान की तरह जोड़ा बांधेंगी। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगी, और जन्नत की खुशबू पाना तो बड़ी दूर की बात है। वला यजिदन रिहाहा, ऐसी औरतें जहन्नम की आग में जाएंगी और जन्नत की खुशबू भी उनको महसूस नहीं होगी। इसी तरीके से तकब्बुर करना, घमंड करना, चाहे पैसे का घमंड हो, चाहे ओहदे का घमंड हो, चाहे अपने समाज में स्टेटस का घमंड हो, तकब्बुर भी इंसान को जहन्नम में लेकर के जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अला उखबिरुकुम बिअस्हाबिन नार, क्या मैं तुमको जहन्नमी लोगों के बारे में न बता दूं? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी जरूर बताइए। आपने फरमाया कुल्लु उतुल्लिन जवाजिम मुस्तकबिर, हर वो आदमी जो अक्खड़ हो, हर वो आदमी जो बखील हो, और हर वो आदमी जो घमंडी हो। अक्खड़ और बखील होने के साथ साथ जो घमंडी भी है, तकब्बुर भी कर रहा है, वो इंसान जहन्नम में जाएगा। और अल्लाह के नबी एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी अगर तकब्बुर है, घमंड है, वो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। बहुत खतरनाक मामला है मेरे भाई, बहुत खतरनाक मामला है। तकब्बुर से बहुत कम लोग बच पाते हैं। हम और आपकी अल्लाह हिफाजत करे। तकब्बुर इतनी खतरनाक चीज़ है, जर्रा बराबर अगर तकब्बुर हमारे और आपके सीने में है तो जन्नत हराम हो जाएगी। इसी तरीके से और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है, और वो किसी बूढ़े इंसान का अपने सर के और दाढ़ी के बाल में काला खिजाब लगाना। उम्र है 50 साल, मगर दिखना चाहता है ये 30 साल का। अरे जब तेरी उम्र 50 साल की हो गई तो शर्म किस बात की? तो बाल को जितना भी काला कर ले, दाढ़ी को जितना भी काला कर ले, तू अपने बदन की सिलवटों को कैसे मिटाएगा? तू अपने बदन के रेशों को कैसे मिटाएगा? तेरे बदन की झुर्रियां बताएंगी तू 50 साल का हो चुका है। कितने दिन तक तू धोखा देगा? और जो जितना भी बेहतरीन हेयर डाई लगा ले और कलर लगा ले, एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद वो काला कलर उतरने ही वाला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं यकूनु फी आखिर ज़मानी, आखिरी जमाने में ऐसे लोग आएंगे यख़ज़िबून बिस्सवाद, जो काले रंग का खिजाब लगाएंगे, काले रंग की मेहंदी लगाएंगे, का हवा से लिल हमाम, जैसे कबूतर के सीने के पास का हिस्सा काला होता है और बाकी हिस्सा सफेद होता है, तो वो अपनी सफेद दाढ़ी और सफेद बाल को काला करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यरीहूना राइहतल जन्नह, ऐसे लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते। मेरे प्यारे साथियों, एक बूढ़ा इंसान समाज में बूढ़ा जब होता है तो अल्लाह के नबी ने उस बूढ़े का एहतराम करने का हमें हुक्म दिया है। मगर जब बूढ़ा अपने बुढ़ापे और अपनी बुजुर्गी का लिहाज न रखे, अपनी सफेद दाढ़ी को काला करे या दाढ़ी को क्लीन शेप करा ले, और अगर कोई बूढ़ा गलत काम करे तो अल्लाह के नबी ने उसको और खतरनाक बताया है। आपने फरमाया 3 लोग इतने बड़े बदनसीब होंगे कि कयामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। उन 3 बदनसीब में एक वो इंसान भी होगा वह शैखुन ज़ानिन, जो बूढ़ा होने के बाद भी बदकारी करता है। जवान अगर ज़िना करता है, जवान अगर बदकारी करता है तो अल्लाह ताला के यहाँ उसको सजा मिलेगी, मगर अल्लाह ताला के यहाँ सज़ा में कुछ तखफीफ हो सकती है। वो नौजवान कह सकता है कि अल्लाह मैंने जवानी के जज्बात में और जोश में आकर के ये काम कर दिया। मगर जब इंसान 70 साल का, 80 साल का बूढ़ा हो गया, जवानी के जज्बात मर गए, खत्म हो गए, उस उम्र में अगर उसने ये गलत काम किया है, अब अल्लाह के यहाँ ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये माफ़ी के लायक गुनाह नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे आदमी की तरफ देखेगा भी नहीं। तो मेरे भाइयों, जो बूढ़े अपनी सफ़ेद दाढ़ियों को काले खिजाब से डाई करते हैं, वो कान खोल करके सुन लें, ला यरीहून राइहतल जन्ना, ऐसे लोग जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते। अब 1-2 बातें बयान करके और बात खत्म करता हूं। हराम कमाई खाने वाला भी जहन्नम में जाएगा। हराम कमाई भी इंसान को जहन्नम में लेकर के जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुल्लो जसदिन नबत मिन सुहतिन, हर वो बदन और जिस्म जो हराम कमाई से पला बड़ा हो, फन्नारु औला बिही, वो जहन्नम की आग में जाएगा। अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, मेरे पास मोबाइल में भी मैसेज आ रहा है, ड्रीम 1, ड्रीम 11 डाउनलोड कीजिए, 1 करोड़ रुपया कमाइए।
1 करोड़ का नाम सुन के कौन उछल नहीं जाएगा भाई? 1 करोड़ किसको पसंद नहीं है? अब नौजवान क्या करता है? ऐप को डाउनलोड करता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, अब उस ऐप में उसने पैसा लगा दिया 1 लाख रुपया। उसको लग रहा था यार पाकिस्तान जीत जाएगी, मजबूत टीम है, अफगानिस्तान बिल्कुल कमजोर टीम है, उसने 1 लाख रुपया लगा दिया। लेकिन उलटफेर हो गया, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया, इसका 1 लाख डूब गया। फिर इसको और 1 लाख लॉस हो गया, मगर अब इसको लगा कि अब अगला मैच होगा तो मैं और बड़ा पैसा लगाऊंगा, 2 लाख लगाऊंगा ताकि वो 1 लाख कवर भी हो जाए और 1 लाख और मिल जाए। इस तरीके से आज ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है और हमारा नौजवान उस जुए का शिकार हो रहा है। याद रखो मेरे भाई, अगर ताश के पत्तों के जरिए जुआ खेलना हराम है, अगर लॉटरी हराम है, तो ऑनलाइन भी ये जुआ के जितने ऐप आ रहे हैं ये सब हराम है। और ये हराम कमाई अगर तुमने कमा भी ली और घर में ले भी आए तो याद रखो उस कमाई के जरिए तुम कभी आबाद नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लो जसदिन नबत मिन सुहतिन, हर वो बदन जो हराम कमाई से परवरिश पाता है फन्नारु औला बिही, वो जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। और यहाँ पर मुझे वो हदीस भी याद आती है, मुझे यहाँ पर वो हदीस भी याद आती है जिस हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक आदमी लंबा सफर करके आता है और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के हाथ फैला के दुआ करता है, या रब्बी कह के दुआ करता है। और इतना लंबा सफर करके आया है कि बाल मैले कुचैले हो गए हैं, कपड़े मैले कुचैले हो गए हैं, मगर अल्लाह के नबी कहते हैं वो जो खाना खा के आया है हराम कमाई का है, जो पानी पी के आया है हराम कमाई का है, जो कपड़ा पहन के आया है हराम कमाई का है। ऐसा इंसान जो हराम खा के, हराम पी के और हराम पहन के आया है फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो ऐ मेरे सहाबा बताओ ऐसे इंसान की दुआ कहां से कबूल होगी? मेरे प्यारे साथियों, आज हम रो रो के दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह फलस्तीनियों की मदद फरमा, फलस्तीनियों की मदद फरमा। छोटे छोटे बच्चों की लाशों की फोटो आ रहे हैं, हमें देख करके तकलीफ हो रही है, हम दुआ कर रहे हैं मगर अल्लाह की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आज हमारा टारगेट पैसा कमाना है, हलाल की परवाह नहीं, हराम की परवाह नहीं, हमारा एक ही टारगेट है पैसा कमाना है। जिस तरीके से भी पैसा आए हमें कमाना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं याती अलन्नासी ज़मानुन, क़यामत के पहले वो दौर भी आएगा ला युबालिल मर्उ मिन ऐना अख़ज़ल माल, इंसान परवाह नहीं करेगा कि माल हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। इसी तरीके से मेरे भाइयों जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज़ है और वो है अपने मुसलमान भाई का हक मारना। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन इख्तता हक़ इम्रिइन मुस्लिमिन, जिसने किसी मुसलमान का हक मारा वो कान खोल करके सुन ले, उसने जहन्नम का एक टुकड़ा खरीद लिया, उसने जहन्नम का एक टुकड़ा ले लिया। और अल्लाह के नबी एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं मैं एक इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, मेरे पास ज़मीन व जायदाद का लोग केस लेके आते हैं, ऐसा हो सकता है किसी की चिकनी चुपड़ी बात सुन करके मैं उसके हक में फैसला कर दूं, वो जमीन उसकी नहीं थी, वो जायदाद उसकी नहीं थी, मैंने गलत फैसला कर दिया, जिसका हक नहीं था उसको दे दिया। मगर अगर ऐसा हो गया तो कान खोल करके सुन लो फ़इन्नमा अक़्तलहु क़ितअतम मिनन नार, मैं जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं, जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, अभी आपने नज़्म सुनी, अभी आपने नज़्म सुनी कि ये ज़िंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये ज़िंदगी किराए का घर है मेरे भाई, यहाँ हमेशा नहीं रहना है, एक दिन मरना है और सारा धन दौलत ज़मीन जायदाद बैंक बैलेंस ज्वेलरी ये सब छोड़ के जाना है। जो हराम तरीके से आपने दूसरों की ज़मीन हथियाई है, कितने दिन उस ज़मीन का फ़ायदा उठाओगे भाई? जिस दिन मरोगे 2 गज ज़मीन में हम जाएंगे और वो सारी ज़मीन हमारे रिश्तेदारों की, हमारे बच्चों की हो जाएगी। तो अपने लिए हम जिस हराम कमाई को कमाते हैं उसका मज़ा हम कितने साल लेंगे? जिस दिन मरेंगे सारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मेरे साथियों हराम कमाई से अपने आप को बचाओ। ये चंद चीज़ें थी जो जहन्नम में लेकर के जाने वाली थी और जहन्नम का एक हल्का सा नक्शा भी मैंने खींचा है इस उम्मीद के साथ कि हम जहन्नम में लेकर के जाने वाले इन अमाल से अपनी हम हिफाजत करेंगे और अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। मैयत को कब्र में उतारने और रखने का सही तरीका क्या है? देखिए मैयत को जो कब्र में उतारा जाता है तो उसमें एक तो ये है कि पायताने से उतारा जाता है और उतारने के टाइम बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लत रसूलिल्लाह ये कह करके कब्र में उतारा जाए, उसमें और कोई शर्त नहीं है। हमारे यहाँ असल में जनाजे के ताल्लुक से बहुत सारी बातें राइज हो गई हैं। अब जैसे किसी इंसान का इंतकाल हो गया तो फ़ौरन लोग क्या करते हैं? क़िबला रुख करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है
اگر قبلہ رخ انسان کا انتقال ہو گیا ہے اچھی بات ہے، موت کے ٹائم انسان کو اگر یہ لگے کہ یہ مرنے والا ہے اس ٹائم اس کو قبلہ رخ کر دو، لیکن مرنے کے بعد جنازے کو اسپیشلی قبلہ رخ کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب میت کو گھر سے نکالنے لگتے ہیں تو لوگ بڑی پرواہ کرتے ہیں کہ سرہانے سے نکالنا ہے کہ پایتانے سے نکالنا ہے، لوگ بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے مسئلے ہمارے بنائے ہوئے ہیں، اس میں کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ جہاں شریعت نے آپ کو آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، وہاں اس کو آزادی ہی رہنے دیجیے۔ قبر میں اتارنے کے ٹائم اس کو جو ہے پایتانے کی طرف سے اتاریں گے، اور اتارنے کے وقت ہم جو ہے بسم اللہ ہی وعلی ملت رسول اللہ پڑھیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں اور بتا دوں کہ قبر میں جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں تو ہم مٹی دیتے ہیں۔ اب مٹی جب دیتے ہیں تو وہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ مٹی دینے کے ٹائم ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ مٹی دیتے تو کہتے ہیں منہا خلقناکم، جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر دوسری بار جب مٹی دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں وفیہا نعیدکم، اور پھر تیسری بار جب مٹی دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ تو اب یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو 3 بار مٹی دینے میں فٹ کر لیا گیا، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ مٹی دینے کے ٹائم کچھ نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ بسم اللہ، ہر اچھا کام بسم اللہ کر کے کیا جاتا ہے، تو مٹی دینے کے ٹائم بھی آپ بسم اللہ پڑھ دیں۔ باقی یہ جو دعا پڑھی جا رہی ہے، جو قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہیں کہیں جنازے کی نماز میں کیا ہوتا ہے، امام صاحب کے لیے وہ آتا ہے مصلی، امام صاحب کے لیے الگ سے مصلی آتا ہے۔ بھائی مصلی کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، مصلی سجدہ کرنا ہوتا تب کام ہوتا، یہاں زمین پر ہم پڑھ رہے ہیں، مصلی کا کوئی کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب اگر جنازے کی نماز کہیں باہر ہو رہی ہے تو اب جوتا چپل لوگ پہن کر کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن جوتا چپل میں گندگی بھی لگی ہو سکتی ہے، پاخانہ بھی لگا ہو سکتا ہے۔ تو اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب جوتا چپل پہن کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ جوتا چپل اتارتے ہیں اور اتار کر کے اسی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، پیر رکھتے ہیں اور جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو بھائی اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اگر اس چپل میں گندگی لگی ہے اور آپ نے چپل اتار کے چپل پر آپ کھڑے ہو گئے تو ابھی بھی آپ گندگی کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو چپل میں جوتے میں اگر گندگی لگی ہے تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس جوتے چپل کو آپ زمین پہ رگڑ لیجئے، وہ پاک ہو جائے گا۔ تو جب جنازے کی نماز آپ جوتا چپل پہن کے پڑھ رہے ہوں تو آپ ایک بار چیک کر لیجئے، اگر اس میں کوئی گندگی لگی ہے بس زمین پر اس کو 1-2 بار رگڑ لیجئے، پاک ہو گیا، اب آپ اس جوتا چپل کو پہن کے جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جنازے کو سامنے رکھ کر کے میت کے رشتہ داروں سے نماز کے متعلق پوچھنا کیسے؟ اب یہ بھی بس ایک رواج ہے، جنازہ ریڈی ہے، صف لگ چکی ہے، اب جو میت کا کوئی بڑا رشتہ دار ہے، اس کے ماما ہے، نانا ہے، دادا ہے، ان کو آواز دی جاتی ہے، حاجی صاحب کہاں ہیں، فلانے کہاں ہیں۔ اب جب تک وہ حاجی صاحب بیچارے وہ تھوڑا اونچا بھی سنتے ہیں، بڑی مشکل سے ان کو سنائی دیتا ہے، وہ بالکل پیچھے رہتے، ایسے موقع پر جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا ایک دم پیچھے ہوتے ہیں، تو بڑی مشکل سے ان کو کھوجا جاتا ہے، پھر وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ہاں مولوی صاحب اجازت ہے، تب جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ سب فالتو کی رسم ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے امام صاحب کو پہلے سے ڈیوٹی دے دی کہ آپ کو جنازے کی نماز پڑھانا ہے، امام صاحب آئے، صف لگ چکی ہے، تو بھائی نماز شروع کر دو۔ یہ ایک سسٹم جو بنا کے رکھا ہے کہ گھر کے بڑے اور خاندان کے بڑے سے اجازت دی جاتی ہے، یہاں اس اجازت کا کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ اور ایک طریقہ ہے اس میں کہ جی وہ نماز آئندہ پڑھیں، اگر نماز نہیں پڑھتے اس سے رشتہ دار، جی جی، تو وعدہ کیا کروایا جاتا ہے، اچھا، کان پکڑایا جاتا ہے، کس سے؟ رشتہ داروں، جیسے کہ باپ مرا تو بیٹے سے، ہاں ہاں، اس طریقے سے۔ اچھا، دیکھیے نماز اگر کوئی مان لیجیے باپ مر گیا، بیٹا نہیں پڑھتا ہے، تو جنازے کی نماز کے ٹائم بیٹے سے یہ کہنا کہ چلو کان پکڑو نماز پڑھو گے، یہ سب تو مناسب نہیں ہے۔ بھائی نماز تو اس کو ایسے بھی پڑھنا ہے، وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ اب باپ کے مرنے پر اس کے جنازے کی نماز کا بیٹے کی نماز نہ پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیٹا اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، بیٹا گنہگار ہوگا، باپ اپنا حساب دے گا، تو جنازے کی نماز کے دوران یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب کسی کا باپ مرتا ہے تو ایموشنل سین ہوتا ہے، اس وقت انسان جذباتی ہوتا ہے، اس وقت آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو بیٹا کبھی باپ کی قدر نہیں کرتا تھا، باپ کے مرنے کے بعد باپ کی قدر کرنے لگتا ہے، باپ کے نام پہ مدرسے میں لاکھ لاکھ روپیہ لوگ چندہ دے دیتے ہیں۔ تو اب کچھ لوگ اس جذبے کو، اس ایموشن کو کیش کرتے ہیں کہ یہ اچھا موقع ہے، لوہا گرم ہے، چوٹ مار دو۔ اس موقع پر اگر کچھ سمجھایا جاتا ہے تو بیٹا مان جاتا ہے، تو وہ ایک الگ سوچ ہو سکتی ہے، مگر اس کو ایک رواج بنا دینا اور بیٹے سے اس طریقے سے کان پکڑوانا، یہ بہرحال مجھے تو بالکل بھی مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ باقی آپ اپنے علاقے کے جو مقامی علماء ہیں ان سے آپ سمجھ لیں۔ شادی شدہ زناکار مرد و عورت کو ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے تو شرعی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کوئی شرعی قانون تو لاگو نہیں ہے، یہاں انڈین کرمنل لا لاگو ہے،
यहाँ चोर चोरी करेगा तो उसका हाथ थोड़ी काटा जाएगा, कातिल को की गर्दन थोड़ी मारी जाएगी। तो यहाँ हम इंडियन क्रिमिनल लॉ के तहत ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और चूंकि हम इस मुल्क में रहते हैं तो इस मुल्क के कानून के दायरे में ही हम रहेंगे। तो अगर कोई मान लीजिए ज़िनाकार है, लड़का लड़की ने ज़िना किया, तो हमारा इंडियन लॉ तो ये कहता है उसने कोई गलत काम किया ही नहीं। अगर आपस की सहमति से किया तो उसमें कुछ गलत नहीं है, उसको कानून के हिसाब से कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। अब हम शरीयत की जो सज़ा है, शादीशुदा है तो सज़ाए मौत है, कुंवारा है तो 100 कोड़े की सज़ा है, वो सज़ा भी हम नहीं दे सकते, कानूनी एतबार से हम पकड़ लिए जाएंगे। तो फिर हम अपने तौर पर कोई एक सज़ा मुकर्रर कर दे जो हमारी पंचायत में आपस के मशवरे से तय हो। लेकिन उस सज़ा में भी हम इस बात का लिहाज रखें कि अगर ये काम आपस की सहमति से हुआ है तो दोनों भागीदार हैं, सज़ा मिले तो दोनों को मिले। सिर्फ लड़के को सज़ा देना और लड़की को इनाम देना ये तो मुनासिब नहीं है। तो शरीयत की रोशनी में जो सज़ा है वो आप इस मुल्क में कानून के दायरे में रह करके तो नहीं दे सकते। वो जहाँ पे इस्लामी कानून लागू है और इस्लामी हुकूमत है वहीं पर ये चीज़ हो सकती है। तो आप अपने मुल्क के कानून के दायरे में रह करके उसको कोई फ़ाइन लगा दें या हल्की फुल्की जिस्मानी सज़ा दे दें तो वो दी जा सकती है। बहरहाल उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने मौत को सबसे पहले क्यों पैदा किया है, जैसा कि सूरह मुल्क के अंदर है, ज़रा वजाहत फरमाने की ज़हमत फरमाएं। देखिए सूरह मुल्क में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह ने मौत को पैदा किया और ज़िंदगी को पैदा किया। तो पहले अल्लाह ताला ने मौत का जिक्र किया, तो इससे उलमा ने यह दलील पकड़ी है कि मौत पहले पैदा की गई। अब इसकी हिकमत क्या है ये अल्लाह आलम, अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है। बाज़ उलमा ने यह लिखा है इस आयत की तफसीर में कि इंसान जब तक पैदा नहीं हुआ है, भाई मैं 1986 में पैदा हुआ तो 1986 के पहले मेरा वजूद तो नहीं था दुनिया में, तो जब तक मैं नहीं था तब तक मैं एक तरीके से मौत ही के पीरियड में था। जब इसीलिए अल्लाह ने कुरान के 29वें बारे में फरमाया सूरह दहर के अंदर कि हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा, इंसान के ऊपर एक ऐसा दौर भी आया है जब इंसान कोई काबिल ज़िक्र चीज़ भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं था उसको। पैदा हुआ तब लोगों ने जाना कि हाँ ये अब्दुल्ला है, ये अब्दुर्रहमान है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। तो हमारी पैदाइश के पहले का जो पीरियड था वो मौत है। उसके बाद हम जब पैदा हुए ये जिंदगी है, अब हम जब मर जाएंगे वो मौत होगी, और फिर जब हम क़यामत के दिन उठेंगे वो दूसरी जिंदगी होगी। तो 2 बार जिंदगी है और 2 बार मौत है, ये मिला करके इसका कुरान में भी अल्लाह ने जिक्र किया है। बाकी अल्लाह ने मौत को पहले क्यों पैदा किया इसकी कोई हिकमत बताई नहीं गई है, और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की हिकमत बयान ही की गई हो। ला युसअलु अम्मा यफ़अल, अल्लाह जो करता है अल्लाह से पूछा नहीं जाता है। ठीक है, मैयत को जब कब्र में रखते हैं तो उसको सर को पूरा घुमा दिया जाता है, पश्चिम तरफ उसको मोड़ दिया जाता है। जब सर को पूरा घुमा दिया मतलब यानी कि जब उसको ऊपर चिपचिटा देते हैं उसको सर को घुमा देते हैं, गर्दन को मोड़ देते हैं। उसमें मैंने एक मरतबा ये मसला आया था मेरे सामने, तो उसमें बहरहाल गुंजाइश मौजूद है सर को घुमाने की, सर को यानी दाहिनी तरफ जो है करने की गुंजाइश मौजूद है। उस पर हम मज़ीद तफसील से किसी अगली तकरीर में उसको दलाइल जो उलमा ने जो दलाइल दी हैं, जो हदीसें हैं, उसको सामने रख करके हम फिर इंशाअल्लाह उस पर रोशनी डालेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।